باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم خاکی ہے، اے سالک انسان تو بطخ کے کنڈے کی مانند ہے، جس کو گھریلو مرغ نے اپنے پروں کے نیچے لے کر پالا ہے۔ تیری ماں کا تعلق پانی سے لیکن دایا کا تعلق خشکی سے ہے۔ تیرا تیرنے کی طرف ملن ماں کے ساتھ تیری نسبت کی وجہ سے ہے، اور خشکی کی جانب تیرا ملن تیری دایا کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ دایا کی خشکی کو چھوڑو اور بطخوں کی جانب حقیقت کے سمندر میں آ جا۔ اگر تجھے دایا پانی سے ڈرائے تو خوف محسوس نہ کر۔ انسانی جسم روحانیت کے سفر میں بڑی رکاوٹ ہے، اسے زیادہ اہمیت نہ دے۔ جسم خاکی ہے اور روح بحر و وحدت سے وابستہ ہے۔ تو کرم کی وجہ سے خشکی اور دریاؤں دونوں میں قدم رکھتا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے اس عالم دنیا سے متعلق تھے، اور ساتھ ہی ان کی روح مسلسل وہی عالم بالا سے متعلق رہتی تھی، ایسا ہی حال شیخ کامل کا ہوتا ہے۔ اور شیخ کامل بحر کی مانند ہے اور ہم مرغ آب کی مانند۔ شیخ کامل ہماری باتیں سمجھتا ہے۔ دریائے وحدت میں جب شیخ کامل کی مانند کو دو گے تو تمہاری حفاظت کے لاتعداد سامان پیدا ہو جائیں گے، جو تمہیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھیں گے۔ تم خود کو بڑا سمجھتے ہو، اس لیے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے غیرت محسوس کرتے ہو، اور اس لیے تم پر شیخ کامل کی حقیقت عیاں نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی بدولت ادنیٰ مطلوب کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے۔ وہ دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ جان لیتا ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والے کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ جو خوش قسمت اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھتا ہے، اسباب اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ مقصود بیان: مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور ظاہر کی بجائے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے ظاہر کی بجائے باطن کی حفاظت کرے اور اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہ ہو۔ جو لوگ اپنے مقصد حقیقی کو پانے کی جستجو کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل ایسے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بظاہر مشکل نظر آنے والا سفر نہایت آسان ہو جاتا ہے۔